نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا۔ پارہ 29 سورہ نوح رکوع 1 آیت نمبر 15 اور 16۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، دلائل آفاقی ہے اللہ کی قدرت کاملہ کی، توحید الہی کی۔ فرمایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے پیدا کی، طبقاً طبقاً ہونا، اور پھر اس میں قمر کا نور روشنی اللہ کے قدرت کاملہ کی دلیل ہے۔ سب سے پہلے آسمان کے خلقت، جو کہ عجیب غریب بغیر عمد ترونہا، بغیر ستون کے آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس آسمان میں وجعل القمر فیہن، فیہن سے ظاہر متبادر یہ سمجھا جاتا ہے کہ چاند آسمانوں کے جسم کے اندر داخل ہے، جبکہ آج کل کے سائنسی تحقیقات، جدید تحقیقات، مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ چاند آسمانوں سے بہت نیچے فضائے آسمان میں ہے، اور اس فضائے آسمانی کو آج کل کے اصطلاح میں خلا کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ ذرا غور کیجئے، سورہ حجر کی آیت ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، سورہ فرقان کی آیت ہے جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا۔ قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں حرف فی استعمال ہوا ہے، حرف جر، حرف فی استعمال ہوا ہے، جو کہ ظرفیت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہاں پر 2 باتیں قابل غور ہے۔ پہلی بات کہ قرآن کریم میں لفظ سما عظیم الشان، وہم و گمان سے ماوراء وسعت رکھنے والے مخلوق کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس کی تصریحات قرآن کریم میں موجود ہے، اور قرآن کریم کی تصریحات کے مطابق دروازے بھی ہے، دروازوں پر فرشتوں کے پیرے بھی ہے جو خاص اوقات میں کھولے جاتے ہیں، جس کے تعداد قرآن کریم نے 7 سماوات بتلائی ہے۔ اس طرح لفظ سما پر بلند و بالا کا بھی اطلاق ہوتا ہے، اور کل ما علا فہو سما۔ اب ظاہر ہے کہ جب لفظ سما پر اطلاق ہوتا ہے ہر وہ چیز جو آسمان کی طرف ہو، بلند ہو، بالا ہو، اور پھر آسمان و زمین کے درمیان کی فضا اس سے آگے خلا، یقیناً اس دوسرے معنی پر استعمال ہوا ہے، اس دوسرے معنی کے مفہوم میں داخل ہے، جس میں شمس و قمر بھی داخل، کواکب بھی داخل، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، سورہ نبا کی آیت ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا،
اب ظاہر ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن کے اساس پر وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ سے مراد وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مراد ہوگا. بادل بھی اوپر ہوتے سحاب. قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں بارش کا بادلوں سے برسنا بھی صراحتاً ثابت ہے. فرمایا أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اس میں مزنتن کی جمع ہے جس کا معنی ہے سفید بال. وعلی کل حال قرآن کریم اور لغات العرب کی تصریحات کے مطابق لفظ سما فضائے آسمانی کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور خود جرم آسمان کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اب جن آیتوں میں کواکب سیارات کے لیے فی السما کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں دونوں مفہوموں کا احتمال موجود ہے کہ یہ کواکب ستارے جرم آسمان کے اندر ہو یا فضائے آسمانی میں آسمانوں کے نیچے ہو. دونوں احتمالوں کے ہوتے ہوئے کوئی قطعی فیصلہ قرآن کریم کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن کریم نے ستاروں کو سیاروں کو آسمان کے اندر پیدا فرمایا ہے یا اندر قرار دیا ہے یا ان سے باہر فضائے آسمانی مراد ہے، بلکہ قرآن کریم کے آیتوں میں اس کے مفہوم میں توسع ہے. دونوں صورتیں ممکن ہیں، دونوں احتمالات موجود ہیں. اب کائنات کی جو تحقیقات ہے، تسخیر کائنات ہے، تجربے ہے، مشاہدے ہے، اور اس تحقیقات تجربات اور مشاہدات کے اساس پر جو بھی صورت سامنے آ جائے، جو بھی صورت ثابت ہو جائے، قرآن کریم کی تصریح کی منافی نہیں ہے. یہاں حدڑ میں نہیں ہونا چاہیے. تو اصول بات تو وہی ہے اور سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم کوئی فلسفہ یا ہیئت کی کوئی کتاب نہیں ہے جس کا موضوع بحث ہو حقائق کائنات ہو یا آسمانوں اور ستاروں کے ہیئت ہو، حرکات ہو، سکنات ہو وغیرہ کا بیان ہو، مگر اس کے ساتھ ہی قرآن کریم بار بار زمین و آسمان کے مابین جو کچھ ہے اس کے ذکر بھی فرماتے ہیں، بار بار دعوت فکر بھی دیتا ہے، دعوت بھی دیتا ہے، تذکیر اللہ کے اساس پر دنیاوی منافع کے ساتھ عقائد و نظریات کی وابستگی کی بھی دعوت دیتا ہے، دعوت فکر دیتا ہے، عقائد کی درستگی کی دلیل اور استدلال بھی بتلاتا ہے کہ انسان ایک غریب ناشنا صنعت اور مافوق العادات آثار اور تخلیقات دیکھ کر یہ یقین کر لے کہ یہ چیزیں خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ اس کا کوئی خالق ہے. اور یہ تحقیقات کائنات کی اشیاء دیکھ کر بندہ یہ یقین کر لے کہ اس کو پیدا کرنے والا اللہ کی ذات اقدس ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. وہ ذات جو حکیم ہے، وہ ذات جو خبیر ہے، وہ ذات جو بصیر ہے، وہ ذات جو قدیر ہے. اور اس ذات پر اعتماد رکھنا، اعتقاد رکھنا، اذعان رکھنا اور پھر اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ انسانیت کی کامیابی کامرانی کا راستہ ہے. فرمایا الم ترو، کیا نہیں دیکھا ہے تم نے کیف خلق اللہ، کس طرح پیدا کیا اللہ تعالی نے سبع سماوات، 7 آسمان طباقا، اوپر تلے اوپر نیچے. وجعل القمر، اور بنایا اس نے چاند کو فیہن نورن، کے ان میں نور ہے، روشنی ہے. وجعل الشمس سراجا، اور بنایا اس نے سورج کو چراغ.
اللہم ربنا اتمم لنا نورنا